نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے اور ماشاءاللہ زینب نے بڑا خوبصورت سا سٹیکر بھی سینڈ کیا کہ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ یوسف علیہ السلام کی سیرت کا آغاز کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے شجرہ نسب پڑھا تھا، جینیولوجی جو ہم نے جب کہا تھا انبیاء کی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 شاخ تھیں۔ ایک جسے وہ مکہ میں آباد کر کے آ گئے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام کو، اور ہم نے پورا جو ایک ان کا واقعہ تھا وہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا۔ ایک ان کی بیوی تھیں قطورہ، جن کا زیادہ تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی اولادوں میں سے ایک بیٹے تھے مدین، اور ان سے پھر مدین کی قوم چلی، وہاں سے شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے اس قوم میں۔ ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتا دیا تھا۔ تو یہ ہماری 2 شاخیں ہو گئیں۔ یہاں پر اب جب آپ فلسطین میں تھے سارہ علیہ السلام کے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ فلسطین میں جب آپ ذبح کرنے والا جو واقعہ ہوا تھا، اور جب آپ وہاں سے واپس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی تھی ان کی اس آزمائش پر۔ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی فرشتے آئے تھے، اور فرشتوں نے یہ خوشخبری دی تھی جس پر سارہ علیہ السلام حیران بھی ہوئی تھیں، لیکن فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ فلسطین میں اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر اسحاق علیہ السلام ہو گئے فلسطین میں، یعقوب علیہ السلام ہو گئے فلسطین میں، ان کے بیٹے ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو دونوں بیویاں تھیں بہن تھیں، لیکن جب ہماری شریعت آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب یہ چیز منع ہو گئی کہ ایک ہی گھر کی یعنی 2 سگی بہنوں سے نکاح جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی کہ وہ منع ہو گیا، لیکن اس زمانے میں وہ الاؤڈ تھا۔ اور آپ کی 2 بیویاں تھیں جن کا نام تھا لیا اور راحیل، ٹھیک ہے، تو ان کی جو 2 بیویاں تھیں اور اس میں 2 باندیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی ان 4 عورتوں سے یعقوب علیہ السلام کے کتنے بچے ہوئے تھے؟ 12 بچے ہوئے تھے۔ اچھا، جو راحیل تھیں ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بن یامین، ٹھیک ہے، تو اور باقی جو تھے وہ باقی 1 سے 6 تھے، اور باقی جو باندھی تھی ان سے 4 بیٹے تھے۔ تو اس طرح سے یہ پورا حساب بنتا ہے۔ اچھا، اب یعقوب علیہ السلام ہمیں معلوم ہے فلسطین میں ہے، کیونکہ یہ پوری شاخ جو ہے فلسطین میں ہے۔
لیکن اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جب ہم بنی اسرائیل پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو جب جینیولوجی پڑھائی تھی، شجرہ پڑھایا تھا، تبھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ، اور بنی کہتے ہیں خاندان کو، تو اسرائیل کا خاندان یعنی یعقوب علیہ السلام کا خاندان۔ لیکن آپ لوگوں نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر گئے تھے بنی اسرائیل کو فلسطین کی طرف۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ لوگ فلسطین میں تھے تو مصر کیسے پہنچ گئے، ہے نا؟ تو اب یہ مصر والا جو واقعہ ہوا وہ ہم یوسف علیہ السلام کی سیرت میں انشاءاللہ بہت اچھے سے دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں جب ہم یہ سیرت پڑھیں گے، اس میں ہم یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے، اور یہ پورا تذکرہ ہمیں سورہ یوسف میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں اٹھا کر ایک ہی سورہ میں نازل کر دی۔ یہ جو سورہ ہے سورہ یوسف، یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں ہم یعقوب علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا دونوں کا تذکرہ دیکھیں گے۔ مکی سورہ ہے، اور اس میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سیرہ میں ہم دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہوا کہ جیسے نبی ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ مانتے نہیں ہیں تو ان پہ عذاب آتا ہے یا آزمائش لوگوں کے اوپر آتی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک الگ ہی طرح کا واقعہ ہے، ایک الگ ہی طرح کا قصہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے، اور ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر پہلے آزمائش آئی، ٹھیک ہے؟ پہلے ان کے اوپر آزمائش آئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اوپر فراخی حاصل ہوئی ان کو، یعنی پھر بہت زیادہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری۔ انشاءاللہ وہ ساری ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ایسا کیوں ہوا کہ یہ ایک ایسے نبی کیوں ہیں کہ ان کی زندگی میں پہلے مشکلیں آئیں، آزمائش آئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو بعد میں جب ایک اچھا وقت ان کے اوپر آیا، تو اس بارے میں عطا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غمزدہ پریشان حال جو مشکل بہت پریشانی میں ہے، وہ انسان جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے، یہ سورہ پڑھتا ہے، تو اس کا دل سکون پاتا ہے، کیونکہ اس میں تنگی کے بعد آسانی کا ذکر ہے۔ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے اور وہ یہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کے دل کو یہ سکون ملتا ہے کہ دیکھو کس طرح سے یوسف علیہ السلام کے اوپر پریشانیاں آئیں اور بعد میں فراخی حاصل ہوئی، کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے اپنے محبوب بندوں پر۔ یہ چیز ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بھی دیکھی ہے نا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پہلے انہوں نے دعوت دی تھی اور پھر ساری باتیں ہوئی تھیں، لیکن یہاں پہ معاملات کچھ الگ ہٹ کے ہمیں نظر آئیں گے۔ اچھا، قرآن میں جو نزول کی بات کریں تو سورہ یوسف جو ہے وہ سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اب سورہ ہود میں انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اس میں ان قوموں کا بھی تذکرہ ہے جو اللہ کی طرف سے تباہ اور برباد ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے اپنے رسول کی بات کو نہیں مانا تھا، ان سے معجزہ طلب کیا تھا۔ اچھا، یہ ایک اصول ہے اللہ کا کیا اصول ہے کہ اگر کسی رسول سے معجزہ مانگا جائے اور وہ معجزہ مانگنے کے بعد بھی اگر کوئی قوم ایمان نہیں لے کر آتی تو فوراً اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ ہوا، ان کی تباہی کا تذکرہ ہمیں جو سورہ ہود ہے اس میں ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اچھا، یہ اس کا جو نزول ہے وہ ہے عام الحزن میں۔ عام الحزن کیا ہوتا ہے؟ عام، عین سے جو عام ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سال، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، غم کا سال۔ تو یہ جو سورہ نازل ہوئی تھی یہ غم کے سال میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ غم کا سال کیا ہے؟ تو یہ وہ سال ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، اچھا ہم سب جانتے ہیں کہ
یہ جو ان کے چچا ہیں ابو طالب، یہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے بھتیجے کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب تک یہ حیات رہے آپ نے اپنے بھتیجے کو آنچ تک نہیں آنے دی، خروچ تک نہیں لگنے دی، ہمیشہ آڑ بن کے کھڑے رہے، ٹھیک ہے، بہت محبت کرتے تھے۔ اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ ایمان لے کر آ جائیے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کر دوں گا، کیونکہ رسول اللہ سفارش اسی کی کر سکتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے۔ لیکن ابو طالب اس بات کے لیے تیار نہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سال تھا جس میں سورہ یوسف نازل ہوئی، یہ وہ سال ہے جس میں نہ صرف آپ کے چچا بلکہ آپ کو آپ کی جان سے پیاری محبت کرنے والی آپ کی جو بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہوا تھا، یعنی غم کے بعد غم آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ شاید 3 دن کے بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، ہم نے جب وحی کا سلسلہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح وحی کا نزول ہوا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے آئے تھے، جب ان کے پاس پہلی وحی آئی تھی کہ اقرا، تو یہ ڈر گئے تھے، ایک عام انسان تھے، ہے نا، ڈر گئے تھے، اور ڈر کے جب اپنے گھر گئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہیں، تو بہت زیادہ ان کو دلاسا دیا تھا، بہت محبت کرتے تھے۔ اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تو 11 نکاح کیے تھے، تو رسول اللہ کا ہر ایک نکاح کسی نہ کسی ریزن کے باعث تھا۔ ہمارے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ ہم نے امہات المومنین کی سیرت کی ہوئی ہے، وہ جانتے بھی ہیں الحمدللہ کہ کیا ریزنز ہوئے تھے، کیوں یہ نکاح کیے گئے تھے، ہم نے بہت ڈیٹیل میں ہماری ہر ایک ماں کو ہم نے پڑھا تھا، ہے نا۔ تو یہاں پر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی وہ بھی اسی سال آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اچھا، آپ کے بارے میں تو بہت خوبصورت باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا، ٹھیک ہے، جنت کی جو اعلیٰ جو خواتین ہیں، ٹھیک ہے، جو 4 خواتین ہیں اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے، اور آپ کی بہت محبوب بیوی۔ تو جب یہ دونوں کا انتقال ہو گیا تو آپ بڑے غمگین ہو گئے، اور ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اس کے ایک اور ریزن ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاتی ہوں۔ سورہ یوسف نازل فرمائی اور ان کو یقین دلایا کہ دیکھو تنگی کے بعد فراخی ہے، جس طرح سے تنگی پیش ہوتی ہے اس کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو بہت مشکلیں دینا لوگوں نے شروع کر دی تھیں۔ یعنی رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ صحیح معنوں میں جو میرے دشمن ہیں انہوں نے اپنا کام شروع ہی اس کے بعد کیا تھا جب حضرت خدیجہ اور ابو طالب ان کا انتقال ہوا، تب صحیح معنوں میں دشمنوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے محبوب بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور بڑے پیارے الفاظ میں تسلی دی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم انشاءاللہ پوری تفسیر پڑھیں گے تب آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ ڈریں نہ، آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ بھی اسی لیے نازل کی گئی کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہیں چھوڑ دیا، انہیں اپنے حال پہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پوزیشن ہولڈر بنے۔ مصر میں جا کے ان کی ایک منسٹر تھے بہت بڑے، اور پورا ان کے پاس مینجمنٹ تھا، اور کس طرح سے انشاءاللہ ہم آگے ساری باتیں پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے ہم دیکھیں گے سورہ یوسف، اور اسی میں سے انشاءاللہ ہم پوری سیرت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے سب نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھی اور مجھ سے ایک سوال بھی کیا تھا کہ آپ ہی ایسا کیوں ہیں کہ کہیں سورہ قصص میں ہیں، کہیں کسی اور سورہ پہ ہیں، کہیں سورہ ہود میں، الگ الگ صورتوں میں کیوں تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ سورہ یوسف ایسی سورہ ہے جس میں نبی کا تذکرہ پورا کا پورا ایک ہی سورہ میں آ گیا ہے نا۔ تو یہاں پہ وہ سوال کہ کیوں الگ الگ جگہوں پہ تذکرہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری مرضی، اگر میں چاہوں تو ایک نبی کا تذکرہ ایک سورہ میں بھی کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو ایک نبی کا تذکرہ الگ الگ صورتوں میں کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بلاغت کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ کس طرح سے، کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو کلام ہے اسے ہمیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں پریزنٹ کیا ہے یہ کلام، جس میں ہر طرح کی چیز ہمیں دیکھنے کو الحمدللہ ملتی ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے ایک چیز بتایا کہ تسلی کے لیے یہ سورہ یوسف نازل ہوئی۔ ایک اور ریزن اس کا ہے، یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ ٹھیک ہے، مکہ میں تھے جب یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو ابھی ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں، پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ جو مشرکین مکہ ہیں، مشرک ہیں، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ سارے لوگ کہاں پر ہیں؟ یہ مکہ میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، مکہ کے اندر یہودی نہیں ہیں، مکہ کے اندر یہودی نہیں رہتے تھے، یہودی رہتے تھے مدینہ میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ تو اب یہ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ایک نبی آیا ہے، ایک مطلب انسان ہے، وہ اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ بتاتا ہے۔ اب یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کو ہی مانتے ہیں نا، تو یہ ساری باتیں جو ہمارے تورات میں لکھی ہے وہی باتیں بتانے کا یہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو اب ان کو یقین نہیں ہوتا تھا، جو یہودی تھے ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ انسان جو ہے رسول ہو سکتا ہے۔ کیوں یقین نہیں ہوتا تھا؟ یہ بھی کئی بار آپ کو بتا چکی ہوں میں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، بنی اسماعیل میں سے تو آ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تو اسماعیل علیہ السلام کی شاخ تو پوری کی پوری خالی ہے، وہاں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ اور وہ تو معاذ اللہ کیا کہا کرتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے، جو حاجرہ علیہ السلام سے وہ پیدا ہوئے، وہ تو ایک لونڈی تھی، تحفتاً دی گئی تھی، ان کی تو کوئی نسل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پھر یہ بتایا گیا کہ وہ تو شہزادی تھیں، ٹھیک ہے، تحفتاً دی گئی تھیں لیکن شہزادی تھیں۔ تو اب یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، مطلب کہ ہماری ایک طرح سے یہ تو بے عزتی والی بات ہو گئی۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ جس نبی کو بنی اسرائیل، کیونکہ 1.25 لاکھ انبیاء سارے وہیں سے آئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی اٹھ کے بنی اسماعیل میں سے آ جائے جس میں کوئی شریعت آئی ہی نہیں، کوئی کتاب آئی ہی نہیں؟ تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہاں سے کوئی نبی اٹھ کر آ جائے؟ تو یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ انشاءاللہ آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جب جو یہودی علماء تھے، جب وہ رسول اللہ کے پاس گئے، ان سے باتیں کی، تو انہوں نے کہا یہ تو ہو بہو وہی ہے جس کے بارے میں تورات میں لکھا ہے۔ رسول اللہ کی پیشن گوئی تورات میں ہو گئی تھی۔ پیشن گوئی کیا بولتے ہیں؟ مطلب ایڈوانس میں جو بتا دی جاتی ہے نا بات، تو ان کے بارے میں پیشن گوئی آلریڈی تورات میں ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جو آخری نبی ہیں وہ بالکل ایسے ہیں، بلکہ قرآن میں آتا ہے وہ تو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس حد تک وہ پہچان گئے تھے کہ ہاں یہی ہیں آخری نبی۔ لیکن ہوا کیا؟ بس وہ ان کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے کوئی نبی آ جائے۔ اب ہوا کیا کہ وہ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہاں تک میسج پہنچایا کہ دیکھو یہ جو ہے نا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر گئے، اور وہ جو سمندر تھا وہ پھٹ گیا اور وہ فلسطین پہنچ گئے۔ یہ ساری باتیں تو بتاتے ہیں، لیکن اب ذرا ان سے یہ تو پوچھو
کہ ان کے آباء و اجداد اگر فلسطین میں تھے تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر یہ کہانی بناتے ہیں معاذ اللہ تو ان کو تو زیادہ باتیں پتہ نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ والی بات کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے سمندر پر، یہ بڑی بڑی باتیں تھیں، تو لوگوں کو لگتا تھا کہ کہیں سے سن لی ہوں گی یا کوئی جن ان کے پاس ہے وہ خبریں لا دیتا ہے، بڑی باتیں جو تھیں ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے۔ کس کے بارے میں؟ رسول اللہ کے بارے میں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ذرا ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ فرعون جو تھا وہ بڑا ظلم و ستم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلوائی، اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو تھے مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کا جواب آپ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے پوری سورہ جو تھی وہ ایک ہی بار میں نازل کر دی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ دیکھو بھائی یہ وجہ تھی، یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل جو تھے وہ سارے کے سارے اٹھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ فلسطین سے مصر پہنچ گئے۔ اچھا، اب ہم جب اس سورہ کو اس سیرت کو جب ہم شروع کریں گے تو ایز اٹ از طریقے سے شروع کریں گے، کیونکہ ہر ایک بات ہمیں سورہ یوسف میں مل جائے گی، ہمیں ادھر ادھر کہیں نہیں جانا پڑے گا، ہر ایک چیز انشاءاللہ ہم یہیں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں میں نے جو پورا بیک گراؤنڈ تھا وہ آپ کو بتا دیا کہ یہ عام الحزن یعنی جو غم کا سال ہے اس میں نازل ہوئی مکی سورہ ہے۔ پورا تذکرہ یوسف علیہ السلام کا ہمیں اسی سورہ میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں اپنے نبی کے بارے میں بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں چاہوں تو ایک ہی نبی کو کئی صورتوں میں بیان کر سکتا ہوں، اور چاہوں تو ایک نبی کو ایک ہی سورہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ آپ نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ نازل کی کہ دیکھو کس طرح سے مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہے۔ اور دوسرا جو لوگوں نے سوال کیا تھا، یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو بنی اسرائیل کی، تو یہ سوال کا جواب دو۔ اس سوال کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو یہ سورہ ہے وہ نازل کی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سورہ یوسف ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، مقطعات یعنی الگ الگ، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کیا میننگ ہے، یہ کیوں نازل کیے گئے، کیا کوئی کوڈ لینگویج ہے؟ واللہ عالم، ہمیں اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں دی گئی، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ لوگ اس کے بارے میں الگ الگ چیزیں سوچتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ لوح قرآنی ہے، کوئی اس پہ تعویذ بناتا ہے، کوئی اسے نقش کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت یا کوئی فضیلت، کوئی امپورٹنس کہیں کسی حدیث میں، قرآن میں کہیں بھی بیان نہیں کی گئی، اس لیے ہم اپنی طرف سے اس کے بارے میں کچھ بھی انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا کیا میننگ ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی میننگ ایسا کوئی اس کا کوئی امپورٹنٹ میننگ ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے، کیونکہ کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو نہ بتایا ہو، ٹھیک ہے؟ تو واللہ عالم اس کا کیا میننگ ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہاں اس قرآن کے اندر اس سورہ کو رکھتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ بہت ہی مبین کتاب کے اندر، روشن کتاب کے اندر ہم ان باتوں کو آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے، انزلناہ نازل کیا اسے، قرآنًا عربیہ، کس زبان میں نازل کیا قرآن کو؟ عربیہ، عربی زبان میں،
لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس قرآن کو سمجھ سکو۔ قرآن کو عربک میں کیوں نازل کیا گیا؟ کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ عربی زبان ہی سمجھتے تھے، ان کے لیے یہ باتیں ایسی تھیں جیسے آپ اور ہم اردو میں ہندی میں بات کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ان کو ہر ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا، انہیں اس کی پوری وضاحت نہیں چاہیے ہوتی تھی۔ ہم بھی دیکھیں نا، اگر ہم آج کل الحمدللہ عربک گرامر پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ اب اس میں دیکھیں، اگر ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ تو ہمیں اپنے آپ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے اِنَّا پلس نا، یعنی بے شک ہم نے، انزلناہ جس میں انزل ہے، پھر نا ہے، پھر ہو ہے نا؟ تو جب ہم اردو عربک پڑھنے لگے تو کیا ہوا، ہمیں اس آیت کا میننگ سمجھ میں آنے لگا۔ یہ بہت بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اب کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ جو مشرکین مکہ تھے اور رسول اللہ کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ اس بات کا جواب دیں کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے آپ سے سوال کیا، جواب دیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جواب تمہیں عربک میں ہی دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری یہ زبان ہے، اس میں تم سمجھ سکو۔ اور کئی جگہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ میں نے یہ زبان تمہارے لیے آسان کر دی ہے۔ تو کیا یہ قرآن مجھے جواب دیں صرف مکہ کے لوگوں کے لیے اترا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیں، کیا یہ قرآن صرف مکہ کے لوگوں کے لیے اترا ہے؟ نہیں باجی، یہ قرآن جہانوں کے لیے اترا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اترا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عربک میں ہے، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہماری تمام زندگی گزر گئی، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اب تو الحمدللہ پھر بھی ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ادروائز وہ پوری زندگی گزر جاتی ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتے ہوئے، لیکن ہمیں اس بات کا ہی مطلب نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو اس لائن کا بھی میننگ نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنا آسان کر دیا تاکہ تمہیں سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے نبی، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان۔ کیا کہا؟ احسن القصص۔ قصص کیا کس کو کہتے ہیں؟ قصص کہتے ہیں قصے کو۔ اور قصہ کیا ہوتا ہے؟ قصہ ہوتا ہے ایک خبر کے بعد دوسری خبر، کنٹینیویشن میں خبر کے بعد جو دوسری خبر آتی ہے، اطلاع در اطلاع، اسے کہتے ہیں قصہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیان کر کے سنا رہے ہیں احسن، یعنی بہترین قصہ۔ یہ بہت ہی اچھا قصہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو وحی کی ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کے اوپر آیات کیسے نازل ہوتی تھی؟ وحی کے تھرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو وحی کے تھرو ان آیات کو بھیج دیا ہے آپ کے اوپر اس قرآن میں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ غفلت میں تھے۔ غفلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں تھے یا آپ اگنورنٹ تھے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم تھا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم تھا۔ یہ جو سوال انہوں نے کیا کہ یہ لوگ کیسے فلسطین سے پہنچے مصر، اس بات کا آپ کو جواب نہیں تھا، تو وحی کے ذریعے ہم آپ کو، اس قصے کے ذریعے ہم آپ کو یہ بات جو ہے وہ بتانے لگے ہیں۔ اچھا، جو قصاص ہوتا ہے، جو قصص ہوتا ہے، قصص کا مطلب پیچھے کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے چلنا، تو یہی اس کا اصل ہے، کسی خبر کا پے در پہ آنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ پر بہترین قصے سنانے لگے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو پیچھے کی جو باتیں ہوئیں وہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ آیت نمبر 4 اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي
إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اب یہاں پر قصہ شروع ہو رہا ہے. قصہ کس طرح سے شروع ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ جو پوری جو سورہ ہے نا، یہ میں نے پہلے بھی جب کروائی تھی تفسیر میں، تو اس کو ایک اس طرح سے سمجھیں کہ ایک کنٹینیویشن میں کہا نا کہ پے در پے چیزیں آتی جاتی ہیں، لیئر بائی لیئر، تو انہیں لیئرز میں سمجھیں. یہ سوچیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے ایک چیز پکچرائز کی جا رہی ہے، ڈپکٹ کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ایک پکچرائزیشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ محسوس کریں، ٹھیک ہے، اسے آپ محسوس کریں اپنی بند آنکھوں سے کہ باپ اور بیٹے موجود ہیں، یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے. بہت مزہ آئے گا جب آپ لوگ اس طرح سے پڑھیں گے نا اس کو، کہ آپ صرف امیجن کریں کہ یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے بالکل سنیں، اور یوسف علیہ السلام ان کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی بے شک میں رأیتو، میں خواب دیکھتا ہوں. ابا جان میں نے آج ایک خواب دیکھا. چھوٹے سے بچے ہیں، ٹھیک ہے، خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنے ابا کو آ کے بتا رہے ہیں کہ ابا جان میں خواب دیکھتا ہوں، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ٹھیک ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. لی ساجدین، لی یعنی مجھے، ساجدین سجدہ. تو انہوں نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں ایک کہ وہ مجھے 11 ستارے ہیں اور چاند ہے، سورج، شمس یعنی شمس و قمر، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پر یعقوب علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کو بھی الہام ہوتا تھا، ان کو بھی وحی آتی تھی، انہیں بھی وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ چیزوں سے واقف کروا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ساری باتیں انہیں بتا دیا کرتے تھے. تو یہاں پر ان کو چیزیں کچھ تو آبویسلی انہیں معلوم تھی کہ میرے 12 بیٹوں میں سے یہی میرا ایک بیٹا ہے جو نبی بنے گا، ٹھیک ہے. اور اس جب خواب انہوں نے سنایا تو بالکل یقین ہو گیا تھا کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کو، کہ یہی میرا وہ بیٹا ہے جو کون بنے گا؟ نبی بنے گا. اچھا، یہ جو 2 بچے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور خاص طور پہ یوسف علیہ السلام کو کہیں باہر نہیں جانے دیتے تھے، بھائیوں کے ساتھ نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا اس بات کا کہ میرے یہ جو بیٹے ہیں یہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کریں گے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. کیسے پتہ چلا؟ واللہ عالم. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے اور اللہ کی طرف سے انہیں یا تو وحی آئی تھی یا الہام ہوا تھا، لیکن انہیں یہ بات معلوم تھی. لیکن جب یہ خواب ان کو پتہ چلا تو انہیں بالکل کنفرم ہو گیا کہ میرے بچوں میں سے یہی بچہ ہے جو نبی بنے گا. اور چلتا بھی کچھ اسی طرح سے کہ نبی کا بیٹا نبی بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو امید تھی کہ ان میں سے 12 بچوں میں سے کوئی تو بچہ ہے میرا جو نبی بنے گا. اب جب انہوں نے کہا کہ ابا جان میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 5 میں اب یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، ذکر مت کرنا، بیان مت کرنا، کیا؟ رؤیا، یہ جو خواب ہے، رؤیا کس کو بولتے ہیں؟ خواب کو. کا یعنی تمہارے اس خواب کے بارے میں ذکر مت کرنا. کس سے مت کرنا؟ علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں سے اس خواب کے بارے میں بالکل بھی بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ 11 ستارے، سورج، چاند جو سجدہ کر رہے ہیں
اس کا کوئی خاص مطلب ہے، یا ہو سکتا ہے وہ یہ بھی سمجھ گئے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس خواب کا کس طرح سے یہ خواب سچ ثابت ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں سے بالکل بھی ذکر مت کرنا، نہیں تو کیا کریں گے؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی چال چلیں گے، کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے، کوئی نہ کوئی پلاننگ کریں گے، کوئی نہ کوئی سازش کریں گے. تو بالکل بھی ہرگز بھی اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہ کرنا. اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مبین. شیطان کیا ہے؟ شیطان جو ہے وہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ اچھا ہاں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اسائنمنٹ ریڈی کرنا ہے یوسف علیہ السلام کا بھی. جہاں جہاں چیزیں آتی جائیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا سیکھا. جیسے سب سے بڑی بات یہاں پر ہم نے پہلے تو یہ دیکھا کہ یہ قرآن عربک زبان میں کیوں نازل ہوا، کیونکہ یہ بہت ایزی لینگویج ہے. ہم دیکھیں کوئی اور چیز اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو اتنی جلدی یاد نہیں ہوتی، لیکن قرآن ایسا ہے کہ پورا کا پورا انسان حفظ کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے. دوسری چیز ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. یہی بات ابلیس کے وقت ہوئی تھی. ابلیس کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ بھئی یہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، لیکن ہوا کیا؟ بات سمجھ نہیں پائے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، اور شیطان نے ان کو برغلا دیا اور ان کو اس جنت سے نکال کے باہر کر دیا گیا. اسی طرح سے کئی جگہ آپ کو ملے گا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں بھی فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. یہاں پہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے مخاطب کیا ہے. کہیں پہ کہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں. کہیں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. یعنی یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں تمہیں داخل ہو جانا ہے پورے کے پورے. پھر کیا کہا گیا کہ دیکھو شیطان کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں سورہ بقرہ جو سب سے پہلے رکھی گئی قرآن میں سورہ، کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے نا، اس کی باتوں میں مت آنا. کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سب سے پہلے کیا کہا گیا اس میں کہ اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے. اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت. اس کو تو بلکہ اپنے دل سے لگا کے رکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں؟ نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی پورا اسلام میں داخل نہیں ہے. ہم لوگ پرسنٹیج بھی نہیں بتا سکتے اپنا کہ کتنے % ہم اسلام میں داخل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں کرنے کے لیے وہ ہم پوری طرح سے کرتے نہیں ہیں. کئی چیزوں میں، ایجوکیشن کے معاملے میں دیکھ لیں، ہمیں اپنا بچہ کانوینٹ میں پڑھانا ہے. کانوینٹ میں کیا ایجوکیشن دی جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، بچے کو ہم اچھی انگریزی چاہتے ہیں کہ اس کی زبان اچھی انگریزی کی ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ اپ ٹو ڈیٹ ہو، سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا جانے، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو مشنری میں ڈال دیتے ہیں. مشنری میں اس کا پورا جو کہتے ہیں نا برین واش کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم مجبور ہو کے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم سوسائٹی میں اگر بیٹھے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس میں ہم آدھے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور آدھے لوگوں کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت بیسٹ فرینڈ ہے یا ہمارے خاندان میں بہت ہی کلوز ہیں، وہ اگر بدعت کر رہے ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، برعکس ہے، ہم انہیں منع نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ برا مان جائیں گے. ہماری اتنی حیثیت کہاں کہ ہم انہیں منع کر پائیں، ہم تو بہت چھوٹے ہیں. یا اگر ہم نے انہیں کہا اور وہ برا مان گئے، وہ تو ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، کٹ آف ہو جائے گا ہمارا. کیا ہم سب یہ باتیں نہیں سوچتے؟ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ہم سب یہ بات سوچتے ہیں.
اور اچھا اگر یہ بات نہیں سوچتے تو کسی اور فیلڈ میں جا کر ہم وہ کام کرتے ہیں. مان لے اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی میں تو اپنے بچے کو مشنری میں نہیں پڑھاتی، ویری گڈ. نہیں بھائی میں تو رشتہ داروں کو بھی منع کر دیتی ہوں، ویری گڈ. ہو سکتا ہے کہ ہم دل دکھانے میں ایکسپرٹ ہوں، ہو سکتا ہے ہم غیبت کرنے میں ایکسپرٹ ہوں. ہزاروں چیزیں ہیں جن کو ہم ایک کو کرتے ہوں گے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والوں اسلام میں تمہیں پورا داخل ہونا ہے. ایسا چوری چھپے داخل نہیں ہونا کہ بس نظریں گھما کے دیکھ لیا اچھا اسلام میں ایسا ہے اور واپس پلٹ کر آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو ہیں ہی مومن، ہم تو ہیں ہی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے تو اپنا سٹیمپ لگا لیا اپنے اوپر کہ ہم مومن ہیں. نہیں، مومن نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں. مومن بننے کے لیے تو ہمیں بہت محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں داخل ہونا ہے اسلام میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، دیکھو اسلام میں پورے اگر تمہیں داخل ہونا ہے تو شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو. جیسے ابھی کسی نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے میں بڑی سستی آ جاتی ہے، اتنی کوشش کرنے کے باوجود نماز چھوٹ جاتی ہے. اب نماز جیسا اہم رکن اگر کسی کا چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ بہت آرام سے اگر یہ کہہ دے کہ ہماری نماز بھائی سردی بہت ہے، صبح اٹھتے نہیں بنتا، تو کیسے وہ پورا کا پورا مومن ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے کرائیٹیریا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، کلمہ تو ہے ہی، توحید تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد یہ بیسک پرنسپلز ہیں ایمان اسلام کے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے نماز پڑھنا ہے، آپ نے روزے رکھنا ہے. کسی کو بھوک بہت لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم سے تو روزے ہی نہیں رکھے جاتے کیونکہ ہم بھوکے رہ ہی نہیں سکتے. کیوں بھائی ڈائبٹک ہو؟ نہیں. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بھوکا نہیں رہا جاتا. بھائی تو بھوکا رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. صبر دیکھنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا کتنا صبر ہم نے دیکھا، لیکن اتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. اور آپ کو کتنے لوگ دکھیں گے جو یہ کہہ دیں گے صاحب میں ڈائبٹک ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی. مانا کہ ڈائبٹیز میں بھوک لگتی ہے، میں بھی ڈائبٹک ہوں، لیکن الحمدللہ کبھی روزے میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھوک لگی ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ڈائبٹک ہو، ٹھیک ہے، بھوک لگتی ہے، آئی اگری، لگتی ہے، میں بھی ڈائبٹک ہوں، لیکن اگر ہم اس چیز کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بیٹا، ایسا تو ایسا ہی صحیح. نہیں، ہم نے کہنا ہے کہ نہیں اللہ آپ آسان کر دیں گے. تو مانے میری بات کہ اللہ آسان کر کے رہتے ہیں. کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی اگر آپ کہیں کہ اللہ تو آسان کر دے گا. کتنی بھی مشکل آئے، کتنی بھی پریشانی آئے، آپ دل سے یہ کہیں کہ اللہ تو مجھے آسان کر کے دے گا اس چیز کو. یقین مان لیں، لکھ کے رکھ لیں، اگر وہ چیز آپ کے لیے آسان نہ ہو جائے، کتنی پہاڑ سے پہاڑ آ جائے. حاضر علیہ السلام کے سامنے پہاڑ آ گئے تھے، صفا اور مروہ پہاڑ ہی تو تھے، پہاڑ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ پہ یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو تو کسی بھی طرح سے یا مجھے تو ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ نے نہیں ضائع ہونے دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین تھا. وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتی تھیں، وہ اللہ کو مانتی تھیں. یہی ہمارا حساب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو جب چاہے گا تب وہ کام ہوگا، تو نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام دنیا تیار ہو جائے مجھے پریشان کرنے کے لیے، نہیں کر سکتی. تو یہ ہمارے سیرت سے الگ ہٹ کے تھا، لیکن یہ اتنی خوبصورت آیت سامنے آئی کہ اس آیت پہ تو میں شاید گھنٹوں بول دوں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام میں تمہیں اگر داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں آج کل شادیوں میں جاؤ، شادیوں میں کیا ہوتا ہے، گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہیں عورتیں، شادی میں انٹر ہوتے ہی برقعے اتر جاتے ہیں. آنکھوں دیکھی بات ہے، برقع اتر جاتا ہے، آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، غیر محرم ہے، کھانا کھلانے والے آدمی ہیں، آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، تو آپ کیسے اسلام میں داخل ہو رہے ہو پورے کے پورے؟ پھر آپ کہتے ہو کہ بھائی آئی ایم اے پراؤڈ مسلم. کس طرح کے پراؤڈ مسلم ہو؟ آپ پردہ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ شادیوں میں تو آپ بالکل پردہ نہیں کر سکتے، آدمی وہاں پہ گھستے چلے آتے ہیں، کیا بے حیائی ہے یہ. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں آئی ایم اے پراؤڈ مسلم.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ بتا رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم اس کی پیروی کرے جا رہے ہیں۔ ہماری بچیوں کو ہم حجاب نہیں سکھا رہے، ہماری بچیوں کو ہم ٹراؤزرز پہنا رہے ہیں، جینز پہنا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، ہر چیز کی آزادی دیتے ہیں، اور ہم اس کو لبرٹی کہتے ہیں۔ کیا یہ لبرٹی ہے؟ کیا یہ لبرٹی ہے؟ صحیح بتائیں، کہیں سے لبرٹی نہیں ہے، یہ تو قید ہے جو جہنم کی 4 دیواریوں سے اس کو ملے گی۔ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ دیکھو اس کے بارے میں تو لکھا جا چکا ہے، کتبہ علیہ، اس کے بارے میں کتبہ کہتے ہیں لکھا جا چکا۔ کیا لکھا جا چکا ہے؟ کہ اس کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہم جتنے بھی برے کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ جو اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے ہی چھوڑے گا، چاہے وہ ابھی شیطان کون ہے؟ یہ شیطان ابلیس کی بات نہیں ہے، یہ شیطان آپ کا دوست ہو سکتا ہے، یہ شیطان آپ کا اپنا شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو کہتا ہے نماز نہ پڑھو، رہنے دو۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو کہتا ہے حجاب نہ کرو، رہنے دو۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے کہتا ہے میرے دوست آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو، چائے وائے لو، گپے مارو۔ اگر کوئی بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ نماز نہ پڑھو، داڑھی نہ رکھو، یا پھر جماعت میں نہ جاؤ، یا پھر صبح صبح اٹھ کے کون نماز پڑھنے جاتا ہے، رہنے دو، تو ایک عورت شیطان ہے۔ شیطان ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کی عبادت سے روکے۔ شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، شیطان آپ کے آس پاس ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کی عبادت سے روکے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، الی عذاب السعیر، اس کے لیے بہت دردناک عذاب سعیر، دوزخ ہے اس کے لیے۔ ہم کیوں کر رہے ہیں اتنی محنت؟ ہم کیوں اتنی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اتنا یہ سب کچھ جو بھی دنیا میں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بہترین کیوں بنا رہے ہیں؟ ہماری مرضی۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ خوب تیار ہو کے شادیوں میں جائے، ہیئر اسٹریٹن کرے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ خوب میک اپ کرے، اچھے اچھے کپڑے پہنے؟ کس کا دل نہیں چاہتا؟ ہر انسان کا دل چاہتا ہے، لیکن اس دل کو مارنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، یہی تو دین ہے۔ میں تو ایک بات کہتی ہوں کہ جب جنت میں جائیں گے نا وہاں میک اپ کریں گے، جب جنت میں جائیں گے وہاں جیولری پہنیں گے، جب جنت میں جائیں گے جو دل چاہے گا وہ کریں گے، ہے نا؟ سب کریں گے، ہماری جو مرضی آئے گی کریں گے، ہمیں جو پہننا ہے ہم پہنیں گے۔ وہاں تو ایسے ریشمی کپڑے ہوں گے، ہر چیز آپ کو مہیا ہو جائے گی، وہاں کوئی عبادت نہیں ہے، وہاں صرف عیش و آرام ہے۔ لیکن وہ عیش و آرام ملے گا کیسے؟ جب یہ 40 50 60 70 80 90 سال کی زندگی میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں گے تو وہاں لاکھوں سالوں کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی زندگی، اس زندگی کے اندر کتنا کچھ ملے گا، کتنا کچھ ملے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ملے گا؟ یہاں ذرا سا آپ اگر حجاب میں چلے جائیں گے، وہاں تو کوئی حجاب نہیں ہے، وہاں تو اللہ سے بھی حجاب نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا لے بندے میں تجھے اپنا دیدار کراؤں، اور بندہ کہے گا اللہ تیرا دیدار؟ اللہ کہے گا ہاں میں اپنا دیدار تجھے کرواتا ہوں۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہی نہیں چاہیے کہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے، تو مجھے مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ کہے گا لے بندے میں تجھے اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ وہ حجاب ہٹ جائیں گے، وہ بیریئرز ہٹ جائیں گے، بے حجاب ہو جائیں گے۔ وہ ہوتا ہے، وہ ہوگی اصل بے حجاب ہونا۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں سر پہ سے دوپٹہ ہٹا لیا، پارٹیز میں جانے کے بعد برقع اتار دیا، کیا اس کو بولتے ہیں بے حجاب ہونا؟ ارے وہ خوبصورتی تو کیا خوبصورتی ہوگی، وہ کپڑے کیا ہوں گے، وہ جیولری کیا ہوگی، وہ میک اپ کیا ہوگا؟ میں مانگوں گی اپنے اللہ سے، اللہ مجھے کیا نہیں دے گا؟ تو اس پہ ہم لوگوں کو کام کرنا ہے، اس پہ محنت کرنا ہے۔
یہ جو سیرت ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں ہم، یہ جو قرآن کی تفسیر ہے، جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز عمل کرنا ہے، اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. پڑھائی کر لی سال بھر، ایگزامینیشن ہال میں گئے، 10ویں کا پیپر دینے گئے، 12ویں کا پیپر دینے گئے اور خالی آنسر شیٹ دے کر آ گئے، کیا پاس ہو جاؤ گے؟ پڑھائی کی سال بھر، دن بھر پڑھائی کی، ایک ایک آنسر آتا تھا، سب کر لیا، خالی آنسر شیٹ دے کے باہر نکل آئے، پاس ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں ہوگے، بالکل نہیں ہوگے. وہی اللہ نے سوال جواب پورے بتا دیے، سب کچھ بتا دیا، کون تمہارا رب ہے. لیکن رب کس کو بولو گے جب رب کی مانتے نہیں ہو؟ کون تمہارا رسول ہے، کیسے مانو گے، کیسے بولو گے اس رسول کا نام جس رسول کی سنتے نہیں ہو؟ کون سا تمہارا دین ہے، کیسے بولو گے اس دین کا نام جس دین پر تم چلتے نہیں ہو؟ آج ہم بولتے ہیں I'm a مسلم، I'm a مسلم، I'm a مسلم، میں اللہ کو ماننے والی ہوں. اللہ کا کون سا ڈر ہے ہمیں؟ ہم اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا جب ہم پڑھیں گے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کیسی کیسی ان کے اوپر آزمائش آئی اور کیسے کیسے وہ ان آزمائشوں سے بچے. کس طرح سے وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے کس طرح سے آپ کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ کہتے ہیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اپنے نفس سے ہلتے ہیں، ڈگمگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی تو نہیں تھا کمرے میں، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے کوئی جب زنا کرنے جائے اور وہ کہے مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے، کالج جاتی ہے، کالج نہ جا کے اب اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہے، اس کو لگتا ہے مجھے میرے ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے. تو اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا دیکھو، جیسے یوسف علیہ السلام نے، ابھی تو میں نے آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتائی نہیں، انشاءاللہ آگے چل کر آئیں گی، کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام، یہاں مرد اور عورت کی بات نہیں ہے کہ صاحب عورت کو اپنے آپ کو بچانا ہے، obviously آدمی کو بھی بچانا ہے. زنا کی سزا دونوں کے لیے برابر ہے، آدمی کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. ایک اور آدمی ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے نفس کے اوپر قابو کر دیجئے، میں کہیں بے قابو نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنی ہے. بات کہیں اور جا رہی تھی، بات ہم نے کہیں اور کر دی. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے، یوسف علیہ السلام سے، کہ دیکھو یہ جو خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف وہ کوئی سازش کریں گے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا ہے، جیسے ہمارے بدن میں خون ہوتا ہے نا، اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ انسان کے بدن میں دوڑتا ہے. اب آپ سوچیں، آپ کہیں گے پھر ہم کیسے بچیں؟ بچ سکتے ہیں، اللہ سے دعا مانگیں گے. جب ہم بولتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس شیطان مردود سے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنے آغوش میں لے لیجئے. اللہ تعالیٰ میں اس شیطان سے نہیں ہارنا چاہتا.